بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلوگ کو سپورٹ کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے. کچھ اہم خبریں, لیکن اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ پاکستان کی عدالتی نظام نے جہاں اتنی مایوسی ہوئی ہے وہاں ایک اچھی خبر بھی ہے. وہ اچھی خبر یہ ہے کہ آج پاکستان کے لیے ایک بہت اعزاز کی بات ہے کہ پاکستان کے عدالتی نظام نے گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام شامل کروا لیے. وہ کس طرح شامل کرایا اس کو تھوڑا سا آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں, لیکن اس سے پہلے ایک بڑی خبر دے دوں آپ کو شیخ رشید صاحب کے حوالے سے, جو عمران خان صاحب جن پہ زیادہ بھروسہ کرتے تھے اور پارٹی میٹنگز میں بھی شامل رکھتے تھے. اور یاد رکھیے گا کہ شیخ رشید صاحب پی ٹی آئی میں نہیں ہے. شیخ رشید صاحب کی اپنی ایک الگ جماعت ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میری ایک ہی سیٹ ہے اور میری اپنی جماعت ہے, تو میں کبھی کسی پارٹی میں نہیں شمولیت اختیار کروں گا. اب ان کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ وہ گزشتہ کئی دنوں سے لاپتہ ہیں. لاپتہ کہہ دیں یا پھر اریسٹ کہہ دیں, خیر انہیں اور ان کے بھتیجوں کو اریسٹ کر لیا گیا تھا, لیکن ان کے بھتیجوں کو تو چھوڑ دیا گیا, لیکن شیخ رشید کو نہیں چھوڑا گیا. وہ اب بھی اریسٹڈ ہیں, اریسٹڈ/ لاپتہ, کیونکہ یہاں پر جو اریسٹ ہے وہ لاپتہ, جو لاپتہ ہے وہی اریسٹ ہے. ان کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ انہوں نے ایک انٹرویو ریکارڈ کروا دیا ہے. اب یعنی کہ انٹرویو کی ہوائیں چل پڑی. میں نے گزشتہ چند روز پہلے کوئی ایک ویلاگز میں آپ کو بتا دیا تھا کہ اب یہ جو سلسلہ ہے نا یہ کچھ تھمنے جا رہا ہے, لیکن اس کے تھمنے سے پہلے بہت کچھ ہوگا. اب وہ بہت کچھ ہوگا یعنی کہ جو چند پریس کانفرنسز ہیں وہ بھی آئیں گی, اس میں انٹرویوز ہیں وہ بھی آئیں گے, اور کچھ بے نقاب بھی ہوں گے. تو اس طرح سے ہی معاملات چلیں گے, اس کے بعد جا کے سب تھم جائے گا. لیکن ابھی شیخ رشید کا آپ کو یہ خبر دیتا ہوں کہ شیخ رشید صاحب نے سما ٹی وی کے پروگرام میں, سما ٹی وی کے ایک پروگرام میں, غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں تو اکارڈنگ ٹو سورسز, کہ منیب فاروقی صاحب کو انٹرویو اپنا ایک ریکارڈ کروا دیا ہے. اب جیسے ہی وہ انٹرویو نشر ہوگا وہاں شیخ رشید صاحب اپنے گھر پہنچ جائیں گے. اب یہ انٹرویو جو پبلش ہوگا, جہاں تک مجھے ایسا لگتا ہے تو یہ انٹرویو پبلش ہوگا غالباً 21 تاریخ کو. اب وہ 21 تاریخ کیوں چنی گئی ہے؟ کیونکہ اس میں ایک مفرور شخص آ رہا ہے, ایک سزا یافتہ مجرم شخص باہر سے پاکستان دوبارہ آ رہا ہے. اب جب سزا یافتہ شخص کا نام آئی گیا ہے تو جو خبر دی ہے کہ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں جو نام لکھا گیا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. تو آپ کے ساتھ ابھی بتا دیتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 460 سیکنڈ میں ایک سزا یافتہ شخص مفرور کو بیل دے دی. اب وہ بیل کس طرح دی کہ 21 تاریخ کو وہ آ رہے ہیں تو انہیں گرفتار نہ کیا جائے, 24 تاریخ کو بھلے اگر وہ پیش نہ ہوئے تو پھر انہیں گرفتار کر لیا جائے. اب ایک چیز بریکٹ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جج محمد بشیر صاحب نے جو یہ فیصلہ سنایا ہے تو ان کے حوالے سے ایک چھوٹی سی خبر یہ ہے کہ ایک تو یہ 4-5 روز سے کافی بیمار ہیں, اور دوسرا یہ کہ فیصلہ سنانے سے ایک دن پہلے ان کی بہن کا انتقال ہوا ہے. اللہ پاک اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے. خیر, ان کی بہن کا انتقال ہوا ہے ایک دن پہلے فیصلہ سنانے سے, اور وہ 4-5 روز سے خود بھی بیمار ہیں. لیکن نہیں, آج وہ عدالت پہنچے, اور آج عدالت پہنچے, مارکس لگا کر آئے اور انہوں نے یہ فیصلہ سنایا. اب وہ کیوں آئے؟ کیونکہ جب ایک طاقتور حلقے کا فون آتا ہے نا تو پھر یہ آپ کے عدالتی نظام کوئی میٹر نہیں رکھتے, کون جج ہے کون وکیل ہے یہ کچھ میٹر نہیں رکھتا, کون سیاستدان ہے. صرف میٹر کیا رکھتا ہے؟ طاقتور حلقے. جب تک وہ طاقتور حلقے ہیں, اب اگر آپ کے سر پہ طاقتور حلقے کا ہاتھ ہے تو اس ملک کے کینڈیڈیٹ بھی آپ ہیں, ووٹر بھی آپ ہیں, وکیل بھی آپ ہیں, جج بھی آپ ہیں, آئین اور قانون بھی آپ ہی ہیں, الیکشن کمیشن بھی آپ ہی ہیں. اگر تو طاقتور حلقے کا ہاتھ آپ کے سر پر ہے تو, ادروائز نہیں. آ جاتا ہوں میاں صاحب کی طرف کہ میاں صاحب دبئی پہنچ چکے ہیں اور دبئی پہنچے ہیں آج. لیکن دبئی پہنچنا تھا انہیں کل, لیکن یہ آج پہنچے ہیں. ایک ان کی خفیہ ملاقات تھی, ایک تو انہوں نے عمرہ کرنا تھا جو انہوں نے کیا, اور ان کی ایک خفیہ ملاقات تھی. وہ خفیہ ملاقات میں شخصیت کا نام نہیں لوں گا, لیکن وہ خفیہ ملاقات یہ تھی کہ انہوں نے کسی کے پیر پکڑنے تھے اور یہ پوچھنا تھا, پیر پکڑ کے پوچھنا تھا کہ حضور آپ نے بات کی؟ انہوں نے کہا بالکل کی. پھر انہوں نے کہا مڑ میں جاؤں؟ تو انہوں نے کہا بالکل آپ کو جانا چاہیے. انہوں نے اوکے کیا. اب وہ اتنی سی بات تھی, اتنی سی بات میں ٹائم ہی لگا کیونکہ ان کی ملاقات کل نہیں ہو سکی, اسی لیے یہ نہیں پہنچ سکے. ان کی ملاقات ہوئی آج, تو ان کو آج کا ٹائم دیا تھا, انہوں نے ملاقات کی اور ملاقات کے فوری بعد دبئی پہنچ گئے. اب یہ دبئی میں اسحاق ڈار کے جو صاحبزادے ہیں ان کے گھر پہ ٹھہرے ہوئے ہیں. اب یقیناً یہ 21 تاریخ کو پاکستان آ رہے ہیں اور ان کی تیاریاں کچھ زور و شور سے جاری ہیں, لیکن قوم کا پیسہ دیکھیں کیسے برباد ہوا جا رہا ہے. اب یہ نون لیگ نے کوئی اپنی جیب سے تو خرچ کیا نہیں, کیونکہ ان کا اصول ہے پیسہ روپیہ ہو چاہے کروڑ ہو یا اربوں ہو, کام وہ کرو جس میں آپ کی جیب سے پیسہ نہ لگتا ہو. تو یہ جو آپ اشتہارات دیکھ رہے ہیں نا, یہ ٹرین کے اوپر جو انہوں نے ابھی برانڈنگ کی ہے, یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے پیسے میاں صاحب نے دیے یا مریم نواز صاحب نے دیے؟ قطعی نہیں.
पंजाब हुकूमत किसकी है, इवन कि वफाक की हुकूमत किसकी है। वफाक में भी इन्हीं के अपने पिट्टू हैं, पंजाब में भी इनके अपने ही पिट्टू हैं। रहा सवाल KPK में, तो KPK में भी इनका अपना पिट्टू है, यानी कि फजलुर रहमान। तो हर सूबे में इनके अपने अपने पिट्टू हैं, तो वहाँ से इनको फ़ंड्स आए और इन्होंने फ़ंड लगा दिए और उसमें तराना भी बन गया। अब अल्लाह करे कि साहिर अली बग्गा साहब ने जो तराना बनाया, खैर अब तराने तो हर पार्टी के अपने अपने होते हैं, लेकिन मैं तो उनको बोलूँगा कि साहिर अली बग्गा साहब ने जो तराना बनाया है अच्छा ही होगा। सबके लिए, सबके अपनी अपनी पार्टी होती है, उनके अपने अपने तराने होते हैं। अल्लाह करे कि उनके घर पे इस तराने का, हराम का लुकमा ना गया हो। अल्लाह करे ऐसा हुआ हो। मैं कोई किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन मुहतात कर रहा हूँ, एहतियात कर रहा हूँ कि अल्लाह करे किसी के घर पर हराम का लुकमा ना गया हो। खैर बढ़ते हैं आगे, दोबारा अदालती कार्रवाई पर आ जाते हैं। आज थे इमरान खान साहब की केसेस, उस केसेस को तमाम जितने भी केसेस थे उन्हें कैंसिल किया गया और सिर्फ किससे पिक किया गया, नवाज़ शरीफ साहब के। क्यों? क्योंकि फ़ोन आया था और एक फ़ोन कॉल ने ये कहा था कि सिर्फ नवाज़ शरीफ के फ़ैसले करने हैं और लाजमन करने हैं। इसीलिए जज मोहम्मद बशीर साहब जो कि ख़ासन बीमार थे, उन्हें आना पड़ा। उनकी बहन का इंतकाल भी हुआ, उन्हें फिर भी आना पड़ा। अगर वो नहीं आते तो उनके लिए नई मुसीबत खड़ी हो जाती, अगला नंबर उनका होता, या तो उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही होती या फिर कोई इंटरव्यू आ रहा होता। तो इससे बचने के लिए इन्होंने अच्छा किया जो ये आए और इन्होंने गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी रिकॉर्ड करवा दिया कि 460 सेकंड में आपने एक फ़ैसला सुना दिया। इसी तरह थोड़ा सा आगे चलते एक और सर्वे आया है और वो सर्वे कोई गुज़िश्ता 2-3 रोज़ पहले का है। मैंने एक सर्वे तो आपके साथ कल शेयर किया, पिछले व्लॉग में शेयर कर दिया था। एक सर्वे आज शेयर कर देता हूँ। वो सर्वे क्या कहता है लाहौर के बारे में। वो सर्वे ये कहता है कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत जो है वो 61% है, यानी कि 61% वोटर है। उसके बाद नून लीग 22%, TLP 8% और अदर्स फिर 9%। यानी कि अगर आप इमरान खान साहब की भी करंट सिचुएशन देखें तो उसमें वो 61% के साथ नुमायाँ। अब ये किस बेस पे नवाज़ शरीफ साहब आ रहे हैं? क्या इन्हें ये गारंटी मिली है कि आप जीतेंगे? हाँ जीतेंगे तो सही, नून लीग जीतेगी। क्या नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनेंगे और ये जीतेंगे? ये एक सवालिया निशान है। मेरा अपना ज़ाती मानना ये है कि नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे और ये जीतेंगे भी नहीं। ये जो सोच रहे हैं कि इन्हें बचत हो जाएगी, तो एक चीज़ से ना लेवल किया जाएगा। जैसे कि 5 साल के लिए इमरान खान साहब को अंदर रखना है, ये इनका एक प्लान है। जो प्लान है वो प्लान है किसी भी तरह से 5 साल के लिए इमरान खान साहब को जेल के अंदर रखना, ताकि एक मुंतखब हुकूमत आए और वो अपनी टर्म पूरी करे। अगर इमरान खान साहब बाहर होंगे तो वो इस हुकूमत को टर्म पूरी करने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि फिर आपको खान साहब की पावर पता है, जब वो 126 दिन बैठ सकते हैं तो फिर ये बैसाखियों वाली जो हुकूमत आएगी इसको तो फारिग करना उनके लिए बायत का काम होगा। लेकिन इनका टारगेट यही है कि कुछ भी करो इमरान खान साहब को 5 साल तक नहीं आने देना। अब 5 साल तक जो भी हुकूमत करेगा कौन? वो नून लीग नहीं करना, क्योंकि अब तो बात आया हो चुकी। और वज़ीर आज़म कौन होगा? वो आँखों का तारा, वो आँखों का तारा जिसको गालियाँ पड़ी थी लाहौर में, वो होंगे वज़ीर आज़म गालिबन। और इसके अलावा अब तो प्लान जितने भी थे ना, ये सब के सब एक्सपोज हो गए। अब मैं नहीं कर रहा, ये आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने ख़ुद कर दिए। अब आप देख लें ख्वाजा आसिफ साहब को। ख्वाजा आसिफ साहब ने आज एक इंटरव्यू में ख़ुद कह दिया है कि पीपल्स पार्टी को नहीं पता था कि सब कुछ तय है, सब कुछ प्लान है। इसका मतलब ये ऑलरेडी प्लान था कि PDM की हुकूमत के बाद नून लीग को शिफ्ट किया जाना है। तो इमरान खान साहब एक बार फिर दुरुस्त साबित हुए कि एक लंदन प्लान मौजूद है। जो उनसे सब सवाल करते थे कि आप किस लंदन प्लान की बात करते हैं, तो अब ये जो अमली जामा देख रहे हैं तो ये लंदन प्लान था। जो अब आप देख रहे हैं ना, ये लंदन प्लान का हिस्सा था और उसके आफ्टर शॉक्स अब भी जारी हैं। जब तक नवाज़ शरीफ साहब नहीं आ जाते, इलेक्शन नहीं हो जाते, तब तक कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन इलेक्शन हो ना हो, वज़ीर आज़म नून लीग का ही आएगा। तब भी तो ये इतने पुरएतमाद हैं, तब भी तो एक नया तराना बना है और उस तराने को गाने वाला और कोई नहीं, ताकतवर हलकों का ना एक बहुत ही चहीता शख्स है, तो उसने ये तराना बनाया। आखिर में जाते थे एक बड़ी खबर दे दूं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने रात की तारीखी में एक बम मार दिया और उन्होंने वो ये बम मारा है कि एक 3 रुकनी कमेटी बना दी गई है और उसमें इंतखाबात और फ़ौजी अदालतों की मुकदमात की समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। ये एक रात की तारीखी में उन्होंने एक बम फेंक दिया है जिससे थोड़ी सी सियासत में हलचल आएगी। अब ये भी पूरा प्री प्लान होगा यकीनन, ताकि दिखे कि तराजू के पलड़े बराबर हैं, यहाँ से भी हम बराबर कर रहे हैं, वहाँ से भी हम बराबर कर रहे हैं। लेकिन मैं एक ब्रैकेट में और चीज़ कहना चाहूँगा, जो मैंने अभी जस्ट शुरू में जो जज साहब के बारे में कहा था और एंडिंग में भी कह रहा हूँ, चाहे वो सियासतदान हो, जज हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, एक्सेट्रा,
آپ جس عہدے پہ بیٹھتے ہیں نا آپ اس کا حلف لیتے ہیں. حلف ان شارٹ لینگویج میں کہہ دیتا ہوں کہ آپ اللہ کی قسم کھاتے ہیں. ایک شارٹ لینگویج میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اللہ کی قسم کھاتے ہیں اور اسے گواہ بناتے ہیں کہ میں اپنے کام پر پورا ایمانداری سے اتروں گا, کوئی ناجائز نہیں کروں گا, اپنے مفادات کے لیے کچھ نہیں کروں گا. یہ میں چھوٹا سا آپ کے ساتھ سمری شیئر کر رہا ہوں. یہ چیز ہوتی ہے حلف. تو یہ کیا کوئی کر رہا ہے؟ کیا جج صاحب کر رہے ہیں؟ سوالیہ نشان ہے. کیا بیوروکریٹس کر رہے ہیں؟ سوالیہ نشان ہے. کیا سیاستدان کر رہے ہیں؟ سوالیہ نشان ہے. آپ سیاستدانوں کا نام کیوں لے رہا ہوں؟ کیونکہ یہ پبلک آفس ہولڈر ہے اور یہ حلف اٹھاتے ہیں تبھی تو یہ جاتے ہیں, ورنہ بنا حلف اٹھائے کون جائے گا؟ کوئی بھی نہیں جا سکتا. یعنی کہ ایک شخص کو انصاف چاہیے تو اسے رلاؤ, اسے تڑپاؤ, اسے اتنا پریشان کر دو کہ وہ خود ہار مان لے. لیکن اب بھی شاید یہ سمجھ نہیں پا رہے. یہ جسے پریشانی بول رہے ہیں وہ اسے اللہ کا امتحان سمجھ رہے ہیں, اور اگر یہ اسی طرح سے کنٹینیو کرتے رہیں گے تو اس کا ایمان اور مضبوط ہوتا رہے گا, اس کی مقبولیت میں اور اضافہ ہوتا رہے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ عمران خان ہے, نواز شریف نہیں ہے. وہ عمران خان ہے, آصف زرداری نہیں ہے. اس چیز میں آپ کو فرق پہچاننا بہت لازمی ہے. وہ ڈیل کر کے اپنے بندوں کو چھوڑ کے نہیں بھاگے گا. اول اس کے بندے اس کو چھوڑ کے ضرور بھاگ گئے, لیکن وہ اپنے کسی بندے کو چھوڑ کے نہیں بھاگے گا, چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ہو یا پھر بڑے سے بڑا ہو. عموماً سیاستدان یہی کرتے ہیں کہ خود اپنی جان بچا کے نا سب سے پہلے بھاگنے ہی کرتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب اس موڈ میں نظر نہیں آ رہے. عمران خان صاحب کا ایک واضح پیغام بھی ہے اپنے کارکنوں کو کہ صبر رکھنا, حوصلہ کرنا, ہمت نہیں ہارنا. آج وکلا کی ان سے ملاقات ہوئی تھی جس میں وہ بالکل پراعتماد تھے, اور انہوں نے کہا کہ جب انہیں بتایا گیا کہ 21 تاریخ کو بھگوڑا آ رہا ہے, تو عمران خان صاحب نے کہا یہ اس ملک کو کہاں لے کے جانا چاہ رہے ہیں, یہ اس ملک کو کہاں لے کے جانا چاہ رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا چینل کا خیال رکھیے گا, چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.